بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا وإمامنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلی اللہ تعالی علیہ وسلم تسلیما کثیرا کثیرا. اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا انک انت العلیم الحکیم. وقال تعالى: وذكر فإن الذكرى تنفع المؤمنين. صدق اللہ العظیم. انسان بھی اللہ تعالیٰ کی مخلوق ہے اور جتنے جانور نظر آتے ہیں وہ بھی اللہ تعالیٰ کی مخلوق ہیں. انسان کو بھی اللہ تعالیٰ نے بہت ساری صفات سے نوازا، دوسری مخلوقات کو بھی اللہ تعالیٰ نے بہت ساری صفات سے نوازا، لیکن دو صفات ایسی ہیں جو انسان کو دوسری مخلوقات سے ممتاز کرتی ہیں. ان میں ایک نمایاں صفت شرم اور حیا ہے. انسان کو دیکھیں، انسان لباس پہنتا ہے اور لباس پہننے کی وجہ ستر کو ڈھانکنا، تو پتہ چلا کہ ستر کا ڈھانکنا اپنی حیاداری کا ایک بہت بڑا ذریعہ ہے. انسان و جانور میں امتیازی فرق یہی ہے لباس سے. انسان کے لیے قضاء حاجت کرنے میں اپنی بیوی سے اور بیوی اور شوہر کے جو حقوق ہیں، خاص طور پر وظیفہ زوجیت، اس کے لیے الگ کمرہ، یہ چیزیں جانوروں کے لیے نہیں، انسان کے لیے، اور وجہ شرم و حیا ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا: الحیاء شعبۃ من الایمان. اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ حیا کو اللہ کے نبی نے ایمان کا ایک شعبہ قرار دیا. اس سے پتہ چلا میری مائیں بہنیں کہ جس شخص میں شرم و حیا نہیں، گویا اس میں ایمان کا بڑا شعبہ ہی نہیں ہے. انسان میں جس قدر حیا ہو، انسان میں جس قدر شرم ہو، انسان اسی قدر خیر و بھلائی کے کام کرتا رہتا ہے. اسی لیے کہا گیا: الحیاء لا یأتی الا بخیر. تو میں پوری بات کا خلاصہ شروع ہی میں بتا دوں، عورتوں میں شرم و حیا بہت زیادہ ہونی چاہیے. جس عورت میں شرم و حیا نہیں، اس کے پاس ایمان کا ایک بہت بڑا شعبہ ہی نہیں.
علماء نے فرمایا کہ جو انسان حیا والا ہو ایسا انسان جنتی ہے، اور جس انسان میں حیا نہ ہو، شرم نہ ہو، ایسا انسان جہنم اس کے لیے استقبال کرے گی۔ تو با حیا انسان جنتی انسان ہے، اسی لیے کہا گیا الحیاء من الایمان والایمان فی الجنہ۔ تو اپنے اندر حیا پیدا کرنے کی ضرورت ہے۔ آج کی عورتوں میں جتنی بری عادتیں ہیں، بے پردگی، غیروں سے تعلقات، فیس بک پر تعلقات، پڑوسیوں کے ساتھ حقوق کی ادائیگی میں کمی کوتاہی، مرد کے ساتھ لڑنا، ان ساری چیزوں کی بنیادی وجہ بے حیائی ہے۔ اگر عورت میں حیا ہوتی تو کبھی عورت کھلم کھلا اللہ تعالیٰ کی نافرمانی ہی نہیں کرتی۔ اسی لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بے شک اللہ تعالیٰ بڑی حیا والے ہیں، اور حیا کے لیے پردے کا خاص اہتمام عورتوں کے ذریعے سے کرایا گیا۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ پردے والی عورت سے بڑی محبت فرماتے ہیں۔ تو میری مائیں بہنیں، ہمیں اپنے اندر حیا اور شرم پیدا کرنی چاہیے۔ میری مائیں بہنیں ذرا قرآن پڑھیں۔ قرآن پاک کو اللہ تعالیٰ نے سراپا ہدایت والی کتاب بنائی، لیکن اگر میری مائیں بہنیں آپ اگر قرآن پاک کو دیکھیں گی، پڑھیں گی، پورا قرآن دیکھیں، اللہ تعالیٰ کی حیا کا یہ عالم ہے کہ اس نے اپنے کلام میں، قرآن پاک میں، سوائے حضرت مریم کے کسی عورت کے نام کا ذکر ہی نہیں کیا۔ حضرت مریم کا نام بھی اس وجہ سے کہ قوم نے ان پر تہمت لگائی تھی۔ اس میں بندوں کو یہ پیغام ہے کہ عورت کے نام کا بھی پردہ کیا جائے۔ اللہ اکبر۔ قرآن کے ذریعے سے ہمیں یہ پیغام ملا کہ اللہ نے پورے قرآن میں صرف حضرت مریم کا تذکرہ کیا نام کے ساتھ۔ اس کے علاوہ اور بھی عورتیں ہیں، حضرت خولہ ہیں جن کے بارے میں 28ویں پارے کی پہلی سورت، وہ جو اللہ کے نبی سے جھگڑ رہی تھی اپنے مسئلے کو لے کر، اللہ تعالیٰ نے ان کا تذکرہ کیا ان کے نام کے بغیر۔ حضرت عائشہ پر تہمت لگی، ان کا تذکرہ کیا ان کے نام کے بغیر۔ حضرت آسیہ پر جو ظلم و زیادتی کے پہاڑ توڑے گئے، اس کا بھی اللہ تعالیٰ نے تذکرہ کیا حضرت آسیہ کے نام کے بغیر۔ تو پتہ چلا کہ عورتوں کے نام کے اعتبار سے بھی بندوں کو یہ پیغام ہے کہ عورتوں کے نام کا بھی پردہ کیا جائے۔ آج عورتیں فیس بک پر اکاؤنٹ بنائیں گی، نام تو بہت دور کی بات، اپنی پروفائل پک پر اپنی تصویر، واٹس ایپ پر اکاؤنٹ ہو اس پر بھی اپنی تصویر۔ حالانکہ قرآن پاک کے ذریعے سے پتہ چلا کہ ناموں کا بھی پردہ ہو، ناموں کا بھی پردہ۔ آج نوجوان بچیاں، بیٹیاں، عورتیں اپنی تصویر پروفائل پک پر، سٹیٹس پر، انسٹاگرام پر اور اسی طرح یوٹیوب پر ویڈیوز بنا کر، یہ ساری چیزیں میری مائیں بہنیں حرام ہیں، حرام ہیں، حرام ہیں۔ میں آپ کو عجیب بات بتاؤں، ابن ماجہ حدیث پاک کی کتاب ہے، اس میں باب ہے باب الحیا۔ اس کے اندر ایک حدیث ہے جس کا خلاصہ یہ نکلتا ہے کہ جب عورت سے حیا نکل جاتی ہے، عورت سے حیا نکل جاتی ہے،
اللہ تعالیٰ اس بندے کو ہلاک کرنے کا فیصلہ کر ہی دیتے ہیں۔ اللہ اکبر۔ آج ہمارے ملک ہندوستان کا جائزہ لیں، مسلمان ہلاک ہو رہے ہیں، عورتیں ہلاک ہو رہی ہیں۔ اس کی بنیادی وجہ اگر دیکھی جائے، ہم نے اپنے اندر سے حیا داری ختم کی، اور بجائے حیا کو جگہ دینے کے ہم نے اپنے اندر بے حیائی کو جگہ دی۔ تو اللہ کے نبی ارشاد فرماتے ہیں، اللہ جب کسی بندے کی ہلاکت کا فیصلہ کرتا ہے تو اسے حیا سے محروم کر دیتا ہے۔ جب کوئی حیا سے محروم ہو جاتا ہے تو نفرت اس کا مقدر بن جاتی ہے۔ اللہ اکبر۔ تو میری مائیں بہنیں، ہمیں اپنے اندر پیدا کرنے کی ضرورت ہے، وہ بھی حیا۔ آج حیا نہیں، اسی لیے بے پردگی والی زندگی، اور عورتیں اپنے کپڑے عجیب و غریب انداز سے پہنتی ہیں، گلے میں عجیب و غریب قسم کے ڈیزائن، او کٹ، یو کٹ، وی کٹ، ایسے کٹ جس سے سینے کا حصہ نظر آئے، پیٹھ کا حصہ نظر آئے۔ بعض عورتیں ساڑیاں پہنتی ہیں تو پیٹھ کا حصہ نظر آتا ہے۔ میری مائیں بہنیں، یہ بہت بڑا گناہ ہے، بہت بڑا گناہ۔ میں آپ کو عجیب بات بتاؤں، حضرت سلمان رضی اللہ تعالی عنہ، کتنے بڑے صحابی، وہ فرماتے ہیں میں آسمان سے گر کر 2 ٹکڑے ہو جاؤں یہ مجھے پسند ہے۔ میں آسمان سے گر کر 2 ٹکڑے ہو جاؤں یہ مجھے پسند ہے، اس کے مقابلے میں کہ میں کسی کے سطر کو دیکھوں یا کوئی میرے سطر کو دیکھے۔ اللہ اکبر۔ تو میں یہاں پر مزید یہ بھی عرض کروں، بہت ساری عورتیں، ماں باپ اپنے بچوں کو، حالانکہ وہ بالغ ہو چکے ہوتے ہیں، بالغ ہوں یا نہ ہوں، چھوٹے بچے ہوں یا بیٹیاں ہوں، ان کو ایسا لباس پہنانا جس سے ان کا ستر نظر آئے، یہ بہت بڑا گناہ۔ اکثر گھرانوں میں نوجوان لڑکے شارٹ پینٹ پہنتے ہیں، ستر نظر آتا ہے، گھٹنا نظر آتا ہے، اندازہ لگائیں کہ کتنا بڑا گناہ۔ نوجوان بیٹیاں، چھوٹی بچیاں گئے، ہم سمجھتے ہیں بیٹیاں گئے، چھوٹی بچیاں، ان کو ایسا لباس جو لباس انگریزوں والا، جینس پینٹ پہنانا یا ایسے لباس پہنانا کہ ان کے بغل تک کوئی کپڑا ہی نہ ہو، پورا ہاتھ کھلا ہوا ہو، اور اسی طرح پیٹھ کا حصہ نظر آتا ہو ساڑیوں کے ذریعے سے۔ میری مائیں بہنیں، یہ بہت بڑا گناہ۔ حضرت سلمان فارسی کا ارشاد سنیں، کیا عجیب بات ارشاد فرماتے ہیں کہ صحابہ کا مزاج اللہ کے نبی نے کتنا عجیب بنایا ہوگا۔ وہ کہہ رہے ہیں کہ میں آسمان سے گر کر 2 ٹکڑے ہو جاؤں مجھے یہ تو پسند ہے، اس کے مقابلے میں کہ میرا کوئی سطر دیکھے اور میں کسی کا سطر دیکھوں۔ آج عورتیں ساڑیاں پہن کر راستے میں گھومتی ہیں، گھروں کے دروازوں پر بیٹھتی ہیں۔ ساڑی پہننا حرام ہے، میں یہ نہیں کہہ رہا، بلکہ اس انداز سے پہننا کہ بلاؤز اور وہ ساڑی کا حصہ جس کی بنیاد پر پیٹھ نظر آئے، پیٹ نظر آئے، یہ تو عورت کا حصہ سطر میں ہے، اور ایسا لباس پہننا جس سے پیٹ نظر آئے، یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے بہت بڑی نعمت بلکہ لعنت کا ذریعہ ہے، لعنت کا ذریعہ، اس سے بچنا چاہیے۔ اللہ اکبر۔ میری مائیں بہنیں، قرآن کریم نے عورتوں کو غیر محرم اور اجنبی مردوں کے سامنے بے تکلف نکلنے سے منع کیا۔ عورتوں کو غیر محرم اور اجنبی مردوں کے سامنے بے تکلف نکلنے سے منع کیا، اس سے روکتے ہوئے ہدایت دی کہ تم اپنے گھروں میں رہا کرو اور زمانہ جاہلیت کی عورتوں کی طرح نہ پھرو۔
پتہ چلا کہ اللہ کے نبی کے زمانے سے پہلے جو زمانہ جاہلیت تھا اس میں عورتیں اجنبی مردوں کے سامنے اور غیر محرم مردوں کے سامنے بے تکلف آیا کرتی تھی۔ آج بھی حالانکہ اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی کے ذریعے سے پوری دنیا کو اسلام جیسی عظیم نعمت دی، تحفہ دیا، مذہب دیا جو عورتوں کو جہاں تک ہو سکے زمانہ جاہلیت کے رسم و رواج اور غیروں کے طریقوں سے بچنے کا حکم دیتا گیا، لیکن عورتیں بہت ساری غیر محرم مردوں کے سامنے، اجنبی مردوں کے سامنے ایسے ہی نکل جاتی ہیں۔ یہ بھی بہت بڑا گناہ۔ جیسے مثال کے طور پر آمنے سامنے گھر ہو، اب سامنے گھر والا عورت کے لیے اجنبی مرد ہے، غیر محرم مرد ہے، لیکن عورتیں سمجھتی ہیں ہمارا پڑوسی ہے، زندگی ہمیں یوں ہی گزارنا، یہی گزارنا، تو ہم کیوں پردہ کریں؟ اب سامنے والا ہمارے گھر پر ہمارے شوہر سے ملاقات کے لیے آیا، ہم سمجھتے ہیں کہ یہ ہمارے پڑوسی، ہمارے محلے والا، بس بے تکلف سامنے آ جاتی ہیں۔ تو یاد رکھیں یہ زمانہ جاہلیت کی عورتوں کا طریقہ ہے جسے مٹانے کے لیے اللہ کے نبی کو بھیجا گیا۔ افسوس کہ آج اسی نبی کی امت میں، اسی نبی کے ماننے والی عورت جس زمانے کے رسم و رواج کو ختم کرنے کے لیے جس نبی کو بھیجا گیا، اسی نبی کا نام لینے والی عورتیں اسی نبی کے طریقے کے خلاف زندگی گزار رہی ہیں۔ تو یہ بھی ہمارے معاشرے کے اندر بہت بڑا گناہ ہے۔ غیر محرم صرف دوسرے علاقے والے نہیں ہوتے، بلکہ اگر اپنے گھر کے بازو والا ہی کیوں نہ ہو، اگر غیر محرم ہے تو اس سے پردہ ضروری، بلکہ ایک گھر میں ایک چھت کے نیچے رہنے والا دیور ہی کیوں نہ ہو اس سے بھی پردہ ضروری ہے۔ لیکن شرم و حیا نہیں، اسی لیے بے تکلف سامنے آ جاتی ہیں۔ تو میری مائیں بہنیں بہت زیادہ بچنے کی ضرورت ہے۔ اگر آج تک ہمیں پتہ نہیں تھا تو اللہ کے سامنے توبہ کریں، اللہ بالیقین معاف کریں گے۔ اللہ جیسا بڑا، اللہ جیسا پیارا کوئی نہیں۔ اللہ جتنا اپنے بندوں سے محبت کرتے ہیں اتنا کوئی اپنے بندوں سے محبت نہیں کرتا۔ اللہ سے توبہ کریں، اور یہ جو گناہ ہمیں بتائے جا رہے ہیں ان گناہوں سے بطور خاص بچیں، بطور خاص بچیں۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ میری مائیں بہنیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اندر کتنی شرم و حیا تھی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حیا کا عالم یہ تھا، حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کنواری لڑکی سے بھی زیادہ حیادار تھے۔ اللہ اکبر۔ اور حضرت عائشہ فرماتی ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حیا کا حال یہ تھا کہ کبھی کسی غیر محرم کے ساتھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تنہائی اختیار نہیں فرمائی۔ اللہ کے نبی، ان سے تو امید ہی نہیں کی جا سکتی کہ کوئی گناہ ہو۔ نبی تو سراپا معصوم ہوتے ہیں، سراپا معصوم۔ اس کے باوجود حضرت عائشہ فرماتی ہیں کہ اللہ کے نبی کا حال یہ تھا کہ اللہ کے نبی کبھی کسی غیر محرم کے ساتھ آپ نے تنہائی اختیار نہیں فرمائی۔ اور آج ہمارا حال دیکھیں، ہمارے بچوں کا تربیت نہ کرنے کی بنیاد پر حال دیکھیں، ہمارے معاشرے کا حال دیکھیں۔ اسکول میں ساتھ پڑھے ہوئے
لڑکوں کو جو کہ غیر محرم ہوتے ہیں، ہم سمجھتے ہیں کہ ہم نے بچپن گزارا، اسکول ساتھ میں پڑھا، ان سے دوستیاں، باتیں، تنہائیاں، میرے مائیں بہنیں، بہت بڑا گناہ ہے، بہت بڑا گناہ ہے۔ گناہ کو اگر گناہ سمجھا جائے اللہ تعالیٰ توبہ کی توفیق دے دیتے ہیں، لیکن اگر گناہ کو گناہ سمجھا ہی نہ جائے تو ڈر گئے یہ اتنا برا کام ہے کہ بعض دفعہ موت کے وقت ایمان چھین لیا جائے۔ اللہ اکبر۔ اللہ کے نبی نبی ہو کر، اللہ کے نبی نبی ہو کر کبھی کسی عورت کے ساتھ تنہائی اختیار نہیں کی، اور آج ہماری مائیں، آج ہماری بیٹیاں بالکل کھلم کھلا بنداس ہو کر بے تکلف غیر محرم مردوں سے باتیں کرتی ہیں، دیور کے ساتھ مذاق کرتی ہیں، اسکول کے زمانے میں ساتھ پڑے ہوئے لڑکوں سے بے تکلفی۔ یہی وجہ ہے کہ اللہ تعالیٰ زندگی کو تنگ کر رکھیں گے۔ گناہ ہوں گے تو زندگی خود بخود تنگ ہو جائے گی۔ کتنے لوگ کہتے ہیں کہ ہمارا کاروبار بہت اچھا چلتا ہے، یا کاروبار بہت اچھا چلنے کے باوجود تنگی ہے، مال کہاں سے آیا کہاں چلا گیا پتہ ہی نہیں چلتا۔ بعضیں کہتی ہیں کہ پیسے کماتے گئے دواؤں میں ختم، سکون نہیں، پریشانیاں، بیماریاں، مصیبتیں، تکلیفیں، دکھ، غم۔ میری مائیں بہنیں، کیا وجہ یہی کہ ہمارے سے گناہ ایسے ہو رہے ہیں کہ جن گناہوں کو ہم گناہ ہی نہیں سمجھ رہے ہوتے۔ جیسے کہ میں نے یہ بتایا ابھی، اللہ کے نبی نبی ہو کر کسی غیر محرم کے ساتھ تنہائی اختیار نہیں کی، اور ہم بچپن کے زمانے کو یاد رکھ کر کہ وہ تو میرا اسکول کا دوست تھا، وہ تو میرا کلاس میٹ تھا، وہ تو میرا کلاس فیلو تھا، اور بچپن میں ہم نے کھیلا کودا، ہم کیسے ایک دوسرے سے پردہ کریں، پردہ نہیں کرتی۔ پھر یہی وجہ ہوتی ہے کہ بڑے بڑے بیماریاں، مصیبتیں، پریشانیاں ہماری زندگیوں میں آ رہی ہوتی ہیں۔ اس لیے میری مائیں بہنیں، پردے والی زندگی گزاریں، اور یہ جو گناہ بتائے جا رہے ہیں نا، جو ہماری زندگیوں میں پائے جا رہے ہیں، ان گناہوں کو سن کر ایک کان سے دوسرے کانوں سے نہ چھوڑا جائے، بلکہ اپنی زندگی کو پاکیزہ، نیکی والی، تقوی والی گزارنے کی پوری کوشش کی جائے۔ اللہ اکبر۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے داماد ہیں۔ اللہ کے نبی کی دو بیٹیاں ان کے نکاح میں رہی، لیکن زندگی نے وفا نہ کی تو بہت جلدی پہلے ایک کا انتقال ہوا تو دوسری اللہ کے نبی نے اپنی بیٹی دے دی، ان کا بھی انتقال ہوا۔ تو عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ اللہ کے نبی کے داماد رہ چکے، وہ بھی ایسے داماد کہ اللہ کے نبی نے یکے بعد دیگرے اپنی 2 بیٹیاں عثمان غنی کو دی۔ عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ تیسرے خلیفہ بھی ہیں۔ اللہ کے نبی دنیا سے پردہ فرما گئے تو اللہ کے نبی کے بعد پہلے خلیفہ حضرت ابو بکر صدیق رہے، دوسرے خلیفہ حضرت عمر رہے، تیسرے خلیفہ حضرت عثمان رہے۔ حضرت عثمان کے زمانے میں اختلافات ہوئے، ان کے مخالفین کی تعداد بڑھ گئی۔ میری مائیں بہنیں، جس دن حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کو شہید کیا گیا، اس وقت کا میں آپ کو عجیب واقعہ بتاؤں کہ ہمارے
نبی کے تربیت یافتہ اپنے گھر والوں پر کتنی زیادہ توجہ رکھتے تھے۔ کہتے ہیں کہ جب بدمعاش لوگوں نے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس ان کے قتل کے ارادے سے ان کے گھر گئے اور ان کو شہید کرنا چاہا اور ان پر ٹوٹ پڑے، تو ان کی گھر والی حضرت نائلہ رضی اللہ عنہا نے ان کو اپنے بالوں سے چھپا لینا چاہا، اپنے شوہر کو اپنے بالوں سے چھپا لینا چاہا، تو حضرت امیر المؤمنین عثمان غنی نے فرمایا تم اپنی اوڑھنی کو لے لو، اللہ کی قسم ان کا میرے پاس آنا تمہارے بالوں کی حرمت و عزت سے میرے لیے کم نہیں۔ اللہ اکبر۔ یعنی حضرت عثمان غنی شہید ہونا تو پسند کر رہیں گے، اپنے گھر میں دشمن آ گئے اس کو تو پسند کر رہیں گے، لیکن ایسے وقت میں بھی اپنی بیوی کے سر سے دوپٹہ نکلے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کو یہ پسند نہیں تھا۔ تو میری مائیں بہنیں غور کریں کہ اللہ کے نبی نے اپنے صحابہ کی کیسی تربیت کی۔ گھر میں شوہر پر دشمن ٹوٹ پڑ رہیں گے، ایسے موقع پر جگہ اپنی جان کا خطرہ، ایسے وقت پر حضرت عثمان غنی اپنی بیوی سے کہہ رہے ہیں کہ نائلہ دوپٹہ لو، اوڑھنی لو، اپنے سر کو ڈھانک لو۔ اللہ اکبر۔ اور آج ہماری گلیوں میں، معاشرے میں یہ دیکھا جاتا ہے کہ عورتیں گھر کے باہر بیٹھ کر بالوں کو خرچ رہی ہوتی ہیں، بالوں کو سنوار رہی ہوتی ہیں، حالانکہ کتنا بڑا گناہ ہے یہ۔ غیروں کی بات تو درکنار، مسلمان عورتیں گھروں کے باہر بیٹھ کر، حالانکہ اللہ تعالیٰ نے گھر جیسی عظیم نعمت عطا فرمائی، لیکن عورتیں گھروں کے باہر بیٹھ کر اپنے بالوں کو کنگھی کر رہی ہوتی ہیں، لوگوں کی نظریں پڑتی ہیں۔ میری مائیں بہنیں کتنا بڑا گناہ، کتنا بڑا گناہ۔ تو اس گناہ سے بھی توبہ کرنے کی ضرورت۔ آج کی اس مجلس میں میں نے 3 بڑے گناہ بتائے خاص طور پر۔ پہلا گناہ یہ بتایا کہ بے پردگی سے اپنے آپ کو بچایا جائے، یعنی اگر ہم نے فیس بک پر اکاؤنٹ بنایا گیا یا واٹس ایپ استعمال کرتی ہیں، تو قرآن نے تو یہ پیغام دیا کہ عورت کے نام کو بھی پردہ بنا دیا۔ حضرت عائشہ کا تذکرہ بغیر نام کے، حضرت خولہ کا تذکرہ بغیر نام کے، حضرت آسیہ کا تذکرہ بغیر نام کے، یہاں نام تو درکنار واٹس ایپ پر، فیس بک پر اور واٹس ایپ کے سٹیٹس پر، انسٹاگرام پر عورتوں کا اپنی سیلفی اپلوڈ کرنا، فوٹوز اپلوڈ کرنا، میری مائیں بہنیں بہت بڑا گناہ۔ ماں باپ کو چاہیے اپنی نوجوان بیٹیوں کے اکاؤنٹس چیک کرنے چاہیے، اور یہ کوئی غلط کام نہیں بلکہ تربیت ماں باپ کے ذمے ضروری ہے۔ بچوں کا پیدا ہونا اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک نعمت ہے، اور اپنے بچوں کو دیندار اور نیک بنانا اس سے بڑی دولت اور نعمت ہے۔ تو ماں باپ کو یہ بھی کرتے رہنا چاہیے۔ اور اسی طرح جو میں نے حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قول سنایا کہ میں آسمان سے گر کر 2 ٹکڑے ہو جاؤں، یہ تو مجھے پسند ہے، اس کے مقابلے میں کہ کوئی میرا سطر دیکھے یا میں کسی کا سطر دیکھوں۔ تو میری مائیں بہنیں خود اپنے کپڑے، اپنے بچیوں کے کپڑے، اپنے رشتہ داروں کو اگر کہہ سکتے ہیں حکمت کے ساتھ، لڑائی کے بغیر، تو ان کو بھی اس کا پابند بنائیں کہ کپڑے ایسے ہوں
کہ جس سے پورا جسم ڈھکا ہوا ہو۔ ساڑی پہننا حرام ہے؟ بالکل نہیں، پہن سکتی ہیں، لیکن اس انداز سے پہنے کہ پیٹ کا حصہ نظر نہ آئے، پیٹھ کا حصہ نظر نہ آئے، ورنہ بہت بڑا گناہ ہے۔ اور اسی طرح یہ جو بات میں نے ابھی حضرت عائشہ کی بتائی کہ اللہ کے نبی ہونے کے باوجود، سراپا معصوم ہونے کے باوجود، اللہ کے نبی نے کبھی کسی غیر محرم عورت کے ساتھ تنہائی اختیار نہیں کی۔ اور ہم اپنے بچپن کے دوست، کلاس میں ساتھ پڑھے ہوئے اور اسکول اور کالج کے دوست یہ کہہ کر بے پردہ زندگی گزارتے گے، بے تکلف آنا جانا کرتے گے، میری مائیں بہنیں، بہت بڑا گناہ، بہت بڑا گناہ۔ اسی طرح دو گھر آمنے سامنے یا آزو بازو غیر محرم ہو تو اس سے بھی پردہ کرنا چاہیے، بلکہ میں نے کہا بلکہ اللہ کے نبی کی حدیث ہے دیور سے بھی پردہ کیا جائے، اس لیے کہ وہ بھی غیر محرم ہے۔ تو ان چیزوں پر خاص توجہ دینے کی ضرورت۔ حضرت عثمان غنی کو دیکھیں کہ دشمن گھر پر آ گئے لیکن اپنی بیوی کے سر پر دوپٹہ نہیں، اس کو بھی ایسے وقت میں بالکل پسند نہیں کیا۔ اللہ اکبر، میری مائیں بہنیں، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیوی اور ہم تمام کی ماں، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کی حیاداری کا یہ عالم تھا۔ اللہ کے نبی حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا جو اللہ کے نبی کی بیوی یہ کہتی ہیں میں اپنے اس گھر میں داخل ہو جاتی تھی جہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور میرے والد مدفون ہیں، اور یہ کہتی کہ میرے خاوند اور والد ہی مدفون ہیں، لیکن جب عمر رضی اللہ عنہ ان کے ساتھ دفن ہو گئے تو اللہ کی قسم میں جب بھی داخل ہوئی تو عمر سے حیا کرتے ہوئے مکمل لباس کے ساتھ داخل ہوتی ہوں کہ مجھے عمر سے حیا آتی ہے۔ اللہ اکبر۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر مبارک حضرت عائشہ کے کمرے میں، ان کے والد حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کی قبر مبارک حضرت عائشہ کے کمرے میں، تو حضرت عائشہ فرماتی ہیں کہ جب تک میرے اس کمرے میں حضرت نبی کریم میرے شوہر تاجدار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم مدفون تھے، میں تو بے تکلف اس کمرے میں آتی تھی اس لیے کہ میرے شوہر، میرے والد، لیکن جب حضرت عمر رضی اللہ عنہ کو اس قبرستان میں، اس کمرے میں دفنا دیا گیا، مدفون کر دیے گئے، حضرت عائشہ فرماتی ہیں مجھے حضرت عمر کے حیا کی وجہ سے اتنی حیا آتی تھی کہ میں اس کمرے میں مکمل لباس کے ساتھ داخل ہوتی تھی۔ اللہ اکبر۔ حضرت عائشہ کی اتنی احتیاط والی زندگی، حالانکہ حضرت عمر انتقال کر چکے، ان کے قبر کے پاس بھی حضرت عائشہ کہتی ہیں کہ میں مکمل لباس پہن کر آتی ہوں، اور میری مائیں بہنیں آج ہم عائشہ نام رکھ کر، صحابیات کے نام رکھ کر، اسلامی لباس پہن، بلکہ اسلام سے تعلق رکھ کر اتنی بے شرمی والی زندگی گزاریں۔ اللہ ہمیں بس معاف فرمائے، ہمیں اپنی اصلاح اور تربیت کی بہت زیادہ ضرورت ہے۔ حالانکہ اللہ کے نبی کی بیوی حضرت عائشہ ام المؤمنین ہیں۔ اسی طرح عائشہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں حجاج کے قافلے ہمارے پاس سے گزرتے اور ہم رسول اللہ کے ساتھ احرام کی حالت میں ہوتے، چنانچہ جیسے ہی قافلہ ہمارے قریب ہوتا تو ہر خاتون اپنی اوڑھنی کو سر کے جانب سے چہرے کے آگے لٹکا لیتی، اور جب قافلہ گزر جاتا
تو ہم چہرہ کھول لیا کرتی تھی۔ میری مائیں بہنیں، اللہ کے نبی کی بیوی ہو کر مکہ جیسے عظیم سرزمین پر نبی علیہ السلام کا زمانہ بالکل فتنوں سے محفوظ زمانہ، حضرت عائشہ فرماتی ہیں حاجیوں کا قافلہ گزرتا اور ہم نبی کے ساتھ گوتے، اپنے شوہر کے ساتھ گوتے، تو ہم اپنے چہرے پر اوڑھنی کو سامنے لاتی تاکہ ہمارے چہرے کو کوئی دیکھ نہ سکے۔ اور آج ہماری گلیوں میں عورتیں شام کے وقت رات کا کھانا کھا کر، دوپہر کا کھانا کھا کر آرام سے بغیر دوپٹے کے دروازے پر، دہلیز پر بیٹھی رہتی ہیں، لوگوں کا آنا جانا ہوتا رہتا ہے، غیر محرم مردوں کا گزر ہوتا رہتا ہے، اور عورتوں کو اس کی کوئی فکر ہی نہیں رہتی۔ ہمارے بڑوں کو، حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کے اس عمل کو دیکھیں کہ انہوں نے کتنی احتیاط والی زندگی گزاری۔ اللہ اکبر۔ میری مائیں بہنیں، ذرا دل کے کانوں سے سننا، حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا ہمیشہ موٹے اور کم قیمتی کپڑے پہنتی تھیں، ہمیشہ موٹا لباس، پتلا لباس تو حضرت عائشہ کو بالکل سخت نفرت تھی۔ حضرت عائشہ ہمیشہ موٹے اور کم قیمتی کپڑے پہنتی تھی، البتہ باریک کپڑوں سے ان کو بہت زیادہ نفرت تھی۔ مدینہ منورہ میں میری مائیں بہنیں ذرا دل کے کانوں سے یہ بات سنیں، مدینہ منورہ میں ایک نابینا جن کا نام اسحاق تھا، حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کی خدمت میں مسائل دریافت کرنے کے لیے آیا کرتے تھے۔ نابینا یعنی اندھے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا ان سے بھی پردہ فرماتی تھی۔ اسحاق نابینا جو تھے، انہوں نے ایک دن کہا میں تو اندھا ہوں، آپ مجھ سے پردہ کیوں کرتی ہیں؟ اللہ اکبر کبیرہ۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا نے جواب میں ارشاد فرمایا میں تو اندھی نہیں ہوں، تم اندھے ہوئے تو کیا ہوا، میں تو اندھی نہیں، تم مجھے نہیں دیکھ سکتے لیکن میں تو تمہیں دیکھ سکتی ہوں نا، اس لیے میں تم سے پردہ کرتی ہوں۔ اللہ اکبر۔ میری مائیں بہنیں، اللہ کے نبی کا گھرانہ، اللہ کے نبی کی بیوی کا یہ عالم دیکھیں احتیاط کا، کہ ام المؤمنین ہو کر جن کی عفت داری، پاک دامنی کی گواہی قرآن نے دی، اس کے باوجود حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا اسحاق نامی اندھے تابعی سے پردہ کیا کرتی تھی۔ جب انہوں نے پوچھا میں تو اندھا، آپ مجھ سے کیوں پردہ کرتی ہیں؟ تو ارشاد فرمایا تھا کہ تم اندھے ہوئے تو کیا ہوا، میں تو اندھی نہیں ہوں، میں تمہیں دیکھ سکتی ہوں، اس لیے میں تم سے بھی پردہ کرتی ہوں۔ تو میری مائیں بہنیں پردے پر خصوصی توجہ دیں۔ اللہ اکبر۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی تھی کہ مجھے شرم آتی ہے کہ جب میرا انتقال ہو تو لوگ مجھے مردوں کی تخت پر لٹا کر اور ایک کپڑا اوڑھا کر مجھے کندھے پر اٹھا لیں، اندیشہ ہے کہ کپڑے کے اوپر سے میرا جسم ظاہر ہو جائے۔ اللہ اکبر۔ کتنی احتیاط والی زندگی، اور افسوس اس بات کا یہ کہ آج ہم کتنی بے حیائی والی زندگی گزارتی ہیں۔ میری مائیں بہنیں، میں آپ کو آج ایک اور عجیب بات بتاؤں، گھر میں کسی کا انتقال ہو جائے، شوہر کا، بیٹے کا، بھائی کا یا کسی کا بھی، ہمارے معاشرے میں دیکھا گیا
میت کے بازو بیٹھ کر عورتیں بہت عجیب و غریب انداز سے روتی ہیں، اور اس وقت کوئی پردے کا اہتمام نہیں، سر پر دوپٹہ نہیں، اپنے سینے کو مار کر روتی ہیں۔ لیکن صحابہ کا دور دیکھیں، حضرت قیس بن حازم رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ ایک خاتون جنہیں ام خلاد رضی اللہ عنہا کہا جاتا تھا، حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں اس طرح حاضر ہوئی کہ ان کے چہرے پر نقاب تھا، اور آ کر اپنے مقتول یعنی مرے ہوئے بیٹے کے بارے میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کرنے لگی۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ رضی اللہ عنہم میں سے ایک صحابی نے کہا، اپنے شہید بیٹے کی حالت معلوم کرنے آئی ہو اور چہرے پر نقاب؟ مطلب یہ تھا کہ عقل پر بجلی گرا دینے والی خبر، اس پریشانی کے عالم میں بھی پردے کا اس قدر اہتمام۔ اس خاتون نے جواب دیا، میرا بیٹا مرا ہے، میری حیا نہیں مری، میرا بیٹا مرا ہے، میری حیا نہیں مری۔ اگر میں نے اپنا بیٹا کھویا ہے تو کیا میں اپنی حیا کو بھی کھو دوں؟ اس کے بعد حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اس کو 2 شہیدوں کا اجر ملے گا۔ اللہ اکبر! میری مائیں بہنیں غور کریں، بیٹا شہید ہو گیا، اللہ کے نبی کی خدمت میں حاضر، بیٹے کے انتقال پر کتنی غم کی کیفیت ہوتی ہے، لیکن اللہ کے نبی نے اپنے صحابہ اور صحابیات کی کیسی تربیت کی تھی کہ بیٹا انتقال ہو گیا، اور اس وقت بھی پردے میں جب کسی نے پوچھا کہ کیا عالم کہ بیٹے کا انتقال اور پردے میں، تو جواب دیتی ہیں کہ میرا بیٹا مرا ہے، میری حیا نہیں مری، میرا بیٹا مرا ہے، میری حیا نہیں مری۔ تو میری مائیں بہنیں، ہم ان صحابیات کی نام لیوا، ان کی روحانی اولاد، اور ہماری زندگیوں میں اتنی بے حیائی اور بے پردگی، تو میری مائیں بہنیں کل قیامت کے دن انہیں کیا منہ دکھائیں گی، انہیں کیا منہ دکھائیں گی؟ اس لیے میری مائیں بہنیں اپنی زندگی نیکی اور تقوی والی زندگی گزاریں، نیکی اور تقوی والی زندگی گزاریں۔ عمر بن عبدالعزیز رحمت اللہ علیہ کو کہا گیا کہ جب حیا کسی عورت کے پاس سے چلی جائے تو گویا آدھا دین اس کے پاس سے چلا گیا۔ تو انہوں نے کہا جب حیا چلی جاتی ہے تو پورا دین چلا جاتا ہے۔ جب کسی عورت کے اندر حیا ہو تو وہ عورت تمام عورتوں میں احسن ہوا کرتی ہے۔ اس لیے میری مائیں بہنیں پردے والی زندگی گزاریں۔ ایک اور واقعہ بتا کر اپنی بات ختم کروں۔ حضرت ام سلمہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں کہ وہ اور حضرت میمونہ رضی اللہ عنہا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس موجود تھیں۔ اتنے میں حضرت عبداللہ ابن ام مکتوم رضی اللہ عنہ صحابی آ گئے جو اندھے تھے۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ابن ام مکتوم کو دیکھ کر ان دونوں بیویوں سے یعنی ام سلمہ سے اور حضرت میمونہ سے فرمایا ان سے پردہ کرو۔ اندھے صحابی، کہا کہ پردہ کرو۔ ام سلمہ کہتی ہیں کہ آپ کا حکم سن کر میں نے عرض کیا یا رسول اللہ کیا وہ نابینا نہیں ہیں، یعنی کیا وہ اندھے نہیں ہیں کہ نہ ہمیں دیکھ سکتے ہیں اور نہ پہچان سکتے ہیں؟ اللہ کے نبی نے فرمایا کیا تم دونوں بھی اندھی ہو؟ کیا تم دونوں بھی اندھی ہو؟ کیا تم ان کو نہیں دیکھ رہی ہو؟ یعنی اگر وہ اندھے ہیں تو تم تو اندھی نہیں ہو نا۔ تو میری مائیں بہنیں غور کریں، اللہ کے نبی نے اپنے زمانے میں اپنے صحابہ اور صحابیات کا کیسا مزاج بنایا تھا، کیسی شرم تھی، کیسی حیا والی زندگی تھی کہ جان چلی جائے
پسند تھا، لیکن کوئی حکم اللہ کا، اللہ کے نبی کا ٹوٹے بالکل پسند نہیں تھا۔ اس لیے میری مائیں بہنیں پردے والی زندگی گزاریں، شرم و حیا والی زندگی گزاریں۔ آج عورتوں سے دن بدن شرم و حیا والی زندگی ختم ہوتی جا رہی ہے۔ نوجوان بیٹیاں فیس بک پر، واٹس ایپ پر، انسٹاگرام پر، بلکہ ٹک ٹاک پر، افسوس ہے ایسا کرنا اپنے لیے جہنم کا دروازہ کھول دینا ہے۔ اللہ سے دعا ہے ان کہی ہوئی باتوں پر اللہ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے، اور یہ جو موٹے موٹے گناہ بتائے گئے ان گناہوں سے بطور خاص بچنے کی اللہ ہمیں توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ دعا کر لیں، دعا سے پہلے توبہ کے کلمات پڑھتے ہیں۔ پڑھیں میرے ساتھ، بسم اللہ الرحمن الرحیم، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیک۔ اے اللہ میری توبہ، اے اللہ میری توبہ، اے اللہ میری توبہ۔ دعا کریں، اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ اے اللہ ہم سب کے گناہوں کو معاف فرما، خطاؤں سے درگزر فرما، اللہ عیبوں کی پردہ پوشی فرما، قدم قدم پر گناہوں سے بچنے کی طاقت عطا فرما۔ اللہ بالیقین ہم اپنے نفس کے غلام بن چکے ہیں، بلکہ ہم تو اپنے نفس کے کتے ہو چکے ہیں۔ جہاں ہمارا نفس رہنمائی کرتا ہے اللہ ہمارا نفس ہمیں ننگا ہونے کہے، ہم ننگے ہو کر زندگی گزارنے تیار۔ اللہ ہمارے اس جرم عظیم کو معاف فرما، نفس کے شرارتوں سے قدم قدم پر حفاظت فرما۔ اللہ بڑے خطا کار گئے، بڑے سیاہ کار گئے، بڑے مجرم گئے۔ اللہ ان مجلسوں میں جن جن گناہوں کی طرف توجہ دلائی جا رہی ہے اللہ ان گناہوں سے بچنے کی طاقت عطا فرما۔ اللہ ہمارے نگاہوں کو صاف فرما، کانوں کو صاف فرما، ہماری زندگیوں کو صاف فرما، ہماری زبانوں کو صاف فرما۔ اللہ ہماری شرم گاہوں کو صاف فرما، ہماری تنہائیوں کو صاف فرما، مانگی ہوئی دعاؤں کو قبول فرما۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔